السلام علیکم عقیل بھائی، کیا حال خیریت ہے؟ وعلیکم السلام۔ میں نے ایک موبائل میں دیکھا ہے جو بتا رہے کہ مدینہ میں بھی غیر مسلم بھی جا سکتے ہیں، اور اس کا ویڈیو بھی دکھایا جو ایک عورت گئی ہوئی ہے جی، اور ایک آدمی بھی گیا ہوا، دونوں کا ویڈیو دکھایا اور کھانا بھی کھا رہے ہیں، سب گھوم رہے ہیں مسجد نبی میں ادھر باہر، مطلب اندر کا تو نہیں دکھایا لیکن باہر گھومتے سال دکھایا، اور بتاتے ہیں کہ یہ بورڈ لگے ہوئے تھے وہ سب ہٹا دیے غیر مسلم کے بارے میں۔ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ اس کی رہنمائی فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ اللہ رب العالمین آپ کے چہروں کو منور رکھے، شاد اور آباد رکھے، اور جہاں بھی ہوں آپ، اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے آپ کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما دے، اور مسجد نبوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ اور جب آپ یہاں سے گزریں، جدہ کو حرمین کا دروازہ کہا جاتا ہے، جب آپ اس دروازے سے گزریں تب اس چیز کو یاد کر لیجئے گا، اگر میں ہوا تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مدینہ منورہ کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں سماج میں پھیلی ہوئی ہیں، اور خاص طور پر سعودی عرب کو جب بھی جو سعودی عرب سے حسد رکھنے والے، بغض رکھنے والے اور بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بھی وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔ جب اس طرح کی سوالات آتے ہیں نا میرے پاس، تو وہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہوتی ہیں کہ جناب مسجد نبوی میں کفار داخل ہو چکے ہیں، اور مسجد مدینہ منورہ میں کفار پہلے تو داخل نہیں ہوتے تھے اور اب ان کا داخلہ ہونے لگا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا یا نہیں، اور کیا وہاں پہ بورڈ ہٹائے گئے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں نے تفصیل سے ایک ویڈیو بنائی تھی، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ آج میں آپ کی خدمت میں شیخ صالح الفوزان کی وہ گفتگو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس میں انہوں نے میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ نصیحتیں اس ضمن میں بیان فرمائی ہیں کہ آیا مدینہ منورہ میں کفار کے داخلے پر پابندی ہے یا نہیں، اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے۔ سوال کرنے والا یہی جاننا چاہ رہا ہے، جو بھائی نے سوال کیا ہے، کہ مدینہ منورہ میں کیا کافر داخل ہو سکتا ہے؟ حرم المدینہ النبویہ، مسجد نبوی کی بات کی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ لا بأس۔ شیخ فرما رہے ہیں، شیخ عبدالعزیز بن باز کا بھی فتویٰ یہی ہے، شیخ محمد بن صالح العثیمین کا بھی فتویٰ یہی ہے، سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کا فتویٰ یہ ہے کہ غیر مسلم کا داخلہ مدینہ منورہ میں ممانعت نہیں ہے۔ میں 1981 سے سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور ہماری کمپنی، جس کمپنی میں میں پہلے کام کرتا تھا، غیر مسلم، حالانکہ ٹی وی اسٹیشن جو تھا وہ حدود حرم سے باہر تھا مدینہ منورہ میں، لیکن غیر مسلم تب بھی ٹی وی اسٹیشن میں کام کیا کرتے تھے۔ لا بأس أن يدخلوا، إنما منعوا من الدخول في حرم مكة۔ غیر مسلموں کا، کافروں کا مدینہ منورہ میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وفد آیا کرتے تھے، اس میں کسی طرح کی ممانعت اسلام میں نہیں ہے، بلکہ جس چیز کی ممانعت ہے وہ ہے حدود حرم۔ جب آپ شمیسی سے جب مکہ جا رہے ہیں نا، آپ چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں، تو چیک پوسٹ کراس کرنے کے بعد ایک گیٹ نظر آتا ہے رحل سے پہلے، وہ حدود حرم ہے۔ اس سے پہلے، اس کے بعد کفار کا داخلہ منع ہے، اور اس سے پہلے ہی آپ کو بڑے بڑے سائن بورڈ نظر آ جائیں گے، ان میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ غیر مسلموں کے لیے طائف کا راستہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں پابندی ہے، لیکن مدینہ منورہ میں، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی کوئی پابندی کفار پر یا ان کے داخلے پر نہیں ہے۔ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اور مشرکین کے بارے میں ہے، کافروں کے بارے میں ہے کہ یہ نجس ہیں، یہ کفار مکہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، البتہ دوسرے شہروں میں یا دوسری مساجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔
حرم المدینہ فإنهم كانوا يدخلون على النبي صلی اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ وفد آیا کرتے تھے. مدینہ منورہ میں کئی لوگ داخل ہوتے تھے. مسجد نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک غیر مسلم آپ کو پتہ ہے جس شہزادے کو ستون سے باندھ دیا تھا تو وہ غیر مسلم تھا, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے معاملات کو دیکھا اور اخلاق کو دیکھا تو اسلام قبول کر لیا. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ غیر مسلم تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں داخل کیا اور اس کو بعد میں اسلام بھی لے کر آیا. لیکن ہم اب سوشل میڈیا چونکہ یہ بتاتا ہے کہ جناب مسجد نبوی میں یا کافر وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے, تو یہ سوشل میڈیا کا تاثر ہے. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مسجد نبوی میں یا مدینہ منورہ میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں. وهو في مسجده فإذا دخل ما في مانع. ما في مانع. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ یہ فرما رہے ہیں, خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں تو داخلے پر پابندی ہے, لیکن مدینہ منورہ میں داخلے پر غیر مسلموں کے حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی داخلے پر کوئی پابندی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.